السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ یوسف علیہ السلام کے بعد آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں دروس کا آغاز کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 5 مقامات پر آتا ہے۔ آپ کا یا آپ کی قوم کا ذکر جو ہے 5 صورتوں میں آتا ہے۔ ایک سورہ الاعراف ہے، دوسری سورہ ہود ہے، تیسری سورہ الشعراء ہے، چوتھی سورہ الحجر ہے، اور 5ویں جو ہے سورہ العنکبوت ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں جہاں پر ذکر آتا ہے۔ سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں، سورۃ الشعراء میں اس طرح تفصیلی ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہیں کہیں، اور جہاں تک سورہ الحجر کے تعلق ہے یا سورہ العنکبوت کا تعلق ہے تو بہت تفصیلی ذکر نہیں ملتا، لیکن تفصیلی ذکر کے علاوہ مختصر ذکر بھی ملتا ہے کہیں، اور کہیں تفصیلی ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیاق و سباق کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے۔ تو جب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو ان تمام آیتوں کو قرآن کریم میں جہاں جہاں آتی ہیں وزٹ کریں گے، تو بعض دفعہ آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ یار یہ اس پر تو ہم پہلے بات کر چکے، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ کبھی چیزیں ہم بعض چیزیں کہیں مس ہو جاتی ہیں تو انہیں ہم پھر بعض جگہوں پہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ دیکھیں سورہ الاعراف میں سب سے زیادہ بڑی تفصیل سے ذکر آتا ہے، تو ہم سورہ الاعراف سے ہی آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور وہ قوم ہے کہاں۔ اس کے اوپر بھی بہت ساری آراء موجود ہیں بائی دا وے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت سے متعلق مدین یا مدیان یہ 2 نام آتے ہیں جہاں آپ کی بعثت ہوئی تھی، اور مدین دیکھیں کسی خاص مقام کا نام نہیں ہے، بلکہ مدین ایک قبیلے کا نام ہے، اور اسی قبیلے کے نام پر بستی کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ اچھا، ایک رائے یہ ہے کہ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے مدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام تو آپ جانتے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے دوسری ازواج سے، اور اس پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ میں اس پر تفصیلاً بات کر چکے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی جو نسل آگے بڑھتی ہے، جو ان کی ایک اور بیوی تھی جن کا نام تھا قطورہ، ان سے یہ پیدا ہوئے تھے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان جو ہے وہ بنی قطورہ کا بھی کہلاتا ہے۔ تو مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں یعنی ارض حجاز ہی میں آباد ہو گئے تھے، اور یہی خاندان پھر آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اسی لیے ان کی بعثت کے بعد یہ قوم شعیب بھی کہلائی۔ اور یہ قبیلہ کس مقام پر آباد تھا تو اس کے متعلق عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا جس کا جو ہے عرض جو ہے وہ افریقہ کے جنوبی صحرا کے عرض البلد کے مطابق پڑتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل معان کے حصے میں یہ آباد تھے۔ اور قرآن کریم نے اس قبیلے کی آبادی کے متعلق ہمیں صرف 2 باتوں سے تعارف کرایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھے، یعنی فَإِنَّهُمَا لَبِ امام مبین، یعنی لوط کی قوم اور مدین یہ دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھے۔ اور عرب کی جغرافیہ کو اگر آپ دیکھیں تو شاہراہ حجاز کے جو تاجر تھے وہ قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتے تھے وہ شاہراہیں، اور بحر قلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر یہ گزرتی تھی۔ تو قرآن اسی کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ کہہ رہا ہے، کیونکہ گرمیوں میں اور سردیوں میں دونوں زمانوں میں قریشی قافلے جو ہے وہ انہی شاہراہوں کو لے کر پھر مختلف ڈائریکشنز میں جاتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اصحاب ایکا یعنی جھنڈے والے تھے، اور عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں اگی رہتی ہے، تو اس جھنڈ کی وجہ سے بھی اسے ایکا کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ یوں ہمیں چلتا ہے، کچھ اشاروں کنایوں سے ہی سمجھ لیں کہ مدین کا قبیلہ موسٹ پروبیبلی بحر قلزم کے ایسٹ میں اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے جو ہے کھنڈرات سے گزرنا پڑتا ہوگا جو تبوک کے بالکل بالمقابل واقع ہے، اور یہی تفصیلات
مجھے معجم البلدان میں جلد نمبر 5 صفحہ 418 پر ملی۔ اچھا، مفسرین اس بارے میں مختلف ہیں۔ بہرحال یاد رکھیں کہ مدین اور اصحاب ایکا جو ہیں یہ ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دو جدا جدا قبیلے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین جو ہے وہ متمدن اور شہری قبیلہ تھا، سویلائز لوگ تھے، اور اصحاب ایکا جو ہے یہ دیہاتی اور بدو لوگ تھے اور جنگلوں میں رہتے تھے، اس لیے اس کو جنگل والا بھی کہا گیا ہے۔ اور آیہ مبارکہ انہما لبی امام مبین میں ہما جو ہے وہ ضمیر کا تثنیہ سے یہی مراد ہے کہ نہ کہ مدین اور قوم لوط۔ بہرحال اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو بہت شاداب بنا دیا تھا اور پرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں پر میووں کی بھی کثرت تھی اور پھل بھی بہت ہوتے تھے اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس کو ایکا کہہ کے تعارف کروایا ہے۔ اچھا، حافظ ابن کثیر تفسیر کثیر میں ابن کثیر میں یہ خیال انہوں نے اظہار کیا ہے کہ یہاں ایکا نام ایک درخت کا تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے لہٰذا اس کی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا، اور چونکہ یہ نسبت نسبی نہ تھی بلکہ مذہبی تھی، اس لیے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد کیا گیا ہے ان میں حضرت شعیب کو اخوہم، ان کا بھائی، یا اس قسم کے نسبی علاقے سے یاد نہیں کیا گیا۔ البتہ جن آیات میں قوم شعیب کو مدین کہا گیا ہے ان آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہہ کر مخاطب کیا گیا، یا انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ تمہارا بھائی، یا ان کی طرف یہ نسبت کی گئی کہ رشتے میں انہیں منسلک کیا گیا بھائی کے۔ تو بہرحال راجح قول یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک ہی قبیلہ ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ الگ الگ ہیں۔ بہرحال اس پر ہم بڑی تفصیل سے پھر بات کریں گے جب ہم ان مقامات پر پہنچیں گے۔ تو عبد الوہاب نجار نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ ابو العباس احمد صبح العاشی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پر یہ لکھتے ہیں کہ پھر یوثام کے بعد احاز نے بھی 16 سال تک حکومت کی، اور اس کے اور دمشق کے بادشاہ کے درمیان جنگ رہی، اور اسی زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ تو بہرحال احمد قلقشندی نے کی عبارت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے۔ بہرحال کم سے کم ان کی اس سٹیٹمنٹ سے تو ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے، اور یہ صدی جو ہے یہ 700 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوئے۔ تو 8ویں صدی کے اوائل میں، کیونکہ احاز کی حکومت جو ہے یہ اسی زمانے کی تھی۔ اچھا، جو شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ کوئی اور شعیب تھے، وہ یہ شعیب نہیں تھے جن کا یہاں ذکر ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں مختلف مقامات پر شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، اور اسی طرح قرآن کریم میں حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت نوح کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا اور حضرت شعیب کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ ذکر آتا ہے ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، اور پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو مبعوث فرمایا، اور اسی طرح سورہ یونس، سورہ حج، سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کیا ٹائم فریم ہے۔ بہرحال حضرت شعیب جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ شرک میں مبتلا ہے بلکہ دوسری بدعمالیوں میں بھی مبتلا ہے۔ ان میں بہت ساری بد اخلاقیاں بھی موجود ہیں، نافرمانیاں بھی موجود ہیں، بت پرستی اور مشرکانہ رسوم یہ بھی چل رہی ہیں، خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا یہ ایک اور ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، اور تمام معاملات میں کھوٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈاکہ زنی میں بھی انوالو ہیں۔ قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل جو ہے ان کے اندر چونکہ پیسہ بھی تھا، ان کے اندر جو ہے وہ عیش و عشرت بھی تھا، تو انہوں نے اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے، اور پھر ساری چیزیں ان کو اویلیبل تھی، پانی اویلیبل تھا، ان کو فوڈ اویلیبل تھا، فروٹس اویلیبل تھے، فلاورز اویلیبل تھے، اچھی رہائش تھی، اچھے ویل سیٹلڈ لوگ تھے، سویلائز لوگ تھے، تو مغرور ہو گئے اور ایسی ایسی چیزیں کرنے لگے جو بد اخلاقی بھی تھی اور کرپشن بھی تھا اور ان ایتھیکل بھی تھی اور اللیگل بھی تھیں،
اور جب آخرت کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی تو پھر آف کورس اپنے غرور کی وجہ سے انہوں نے آخرت کی زندگی کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو ان میں تھا ہی تھا، اور دیگر جو معاملات چل رہے تھے اس کے اوپر بھی ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ریگریٹ نہیں تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب میں مختلف صورتوں میں آیا با آیا آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ یہ جو میں نے کنسائسلی چیزیں آپ سے بیان کی ہیں اس کے اوپر ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں، اور ساتھ ساتھ جو مسائل ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں ان پر بھی بات کریں، جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف علیہ السلام میں کیا تھا۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ الاعراف سے، جہاں سب سے پہلے قرآن کریم میں ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے ہم قبیلہ بھائی حضرت شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پس تم پورا پورا ناپ اور تول کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دیکھو لوگوں کو کم تول کر ان کی چیزیں نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھو کہ ایمان والوں کو ڈراؤ اور اللہ کے راستے پر چلنے سے روکو۔ عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا، اور اس سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرو۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑی تعداد میں تھے اور اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا۔ تو وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور غور سے دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تمہاری ایک جماعت اس دین پر ایمان لائی ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی ہے، تو فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب ان آیات کو ذرا دیکھ لیتے ہیں تفصیل سے کہ اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے ہم قبیلہ بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو حضرت شعیب کا نام اور نسب، اس سلسلے میں حافظ علی بن حسن بن عساکر متوفی 571 ہجری کے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بویب بن مدین بن ابراہیم کے بیٹے ہیں، یعنی اولاد ابراہیم ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے یہ پڑ پوتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شعیب بن صیحون بن عنقا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر کئی جنریشنز اوپر، 5 جنریشنز اوپر جا کے حضرت شعیب آتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سحر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی کے بیٹے سحر سے آگے یہ چلتے ہیں، بلکہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، نہ کہ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی اولاد سے۔ اور ان کی دادی، اور ایک قول کے مطابق ان کی والدہ، یہ 2 اقوال ہیں، یا تو ان کی دادی یا پھر ان کی والدہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، ایک قول یہ بھی ہے۔ اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ پھر دمشق سے گزرے۔ وہاب ابن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب اور بلعم اس قبیلے سے تھے جو حضرت ابراہیم پر اس دن ایمان لائے تھے جس دن ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی، اور حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کی بیٹیوں سے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ کن کا؟ بلعم کا اور شعیب کا۔ تو یہ دونوں اس قبیلے سے تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے جبکہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ آگ نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ایک قول تو یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اہل تورات کے نزدیک ان کا نام تورات میں میکائیل ہے، اور سریانی میں ان کا نام حرا بن یسحر ہے، اور عبرانیہ میں ان کا نام شعیب ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اکرمہ نے کہا حضرت شعیب کے سوا کسی نبی کو 2 مرتبہ نہیں بھیجا گیا، یعنی ان کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا۔ ان کو ایک مرتبہ تو مدین کی طرف بھیجا گیا، جب اس قوم نے نافرمانی کی اور ان لوگوں کو ایک زبردست گرجدار آواز نے ہلاک کر دیا، تو دوسری دفعہ پھر حضرت شعیب کو اصحاب الایکا کی طرف بھیجا گیا جو سرسبز جھاڑیوں والے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو اس طرح جو ہے
ان کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، شاید پہلے بھی بتایا تھا، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر حضرت عمر ابن العاص کے بیٹے ہیں، اور عربی میں عمر عین میم رے اور واو سے لکھا جاتا ہے، اور عمر عین میم اور رے سے لکھا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ اپنے والد عمر ابن العاص سے بہت پہلے ایمان لائے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدین اور اصحاب الایکہ یہ دو امتیں ہیں جن کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا۔ ہر چند کے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن اس حدیث کی بنا پر یہی قول راجع آتا ہے کہ یہ دو الگ الگ امتیں ہیں، جیسا کہ غلام رسول سعیدی صاحب بھی فرماتے ہیں۔ بہرحال قتادہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اصحاب الرس یعنی اندھے کنویں والے سورہ الفرقان میں فرمایا تھا، اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ حضرت قتادہ کا قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدین اور اصحاب الایکہ ان دونوں سے مراد ایک ہی قوم ہے۔ یہ قول مختصر تاریخ دمشق کی جلد 10 صفحہ 307 سے 309 کے درمیان یہ سارے اقوال آتے ہیں جنہیں ابن عساکر نے جمع کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب آ جائیں حافظ ابن کثیر کی طرف، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اصحاب الایکہ اور مدین یہ دونوں ایک ہی قوم ہیں، اور ان کی گفتگو کا خلاصہ کچھ اس طرح آتا ہے جو البدایہ والنہایہ میں آتا ہے جلد 1 صفحہ 190 پر، کہ مدین اس قوم کا نام ہے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی نسل سے ہے، اور حضرت شعیب بھی اسی نسل سے تھے، اور قوم مدین جس علاقے میں آباد تھی وہ سرسبز جھاڑیوں پر مشتمل تھا، اس لیے اس کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں ایک درخت تھا جسے میں نے آپ کو بتایا جس کی پرستش کی جاتی تھی، اس وجہ سے اس کو الایکہ کہا گیا۔ بہرحال مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ لوگ یہ الگ الگ قومیں تھیں یا ایک ہی قوم تھی۔ حضرت شعیب کا مقام بعثت کے متعلق قرآن کریم سورہ الحجر میں جو فرماتا ہے وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور قوم لوط کی قوم اور مدین یہ دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھی۔ تو اس پر میں نے آپ کو اسی درس کے شروع میں بتا دیا کہ جو شاہراہ حجاز کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے کے جاتی تھی اور بحر قلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی، تو قرآن کریم نے اسے امام مبین کہا۔ یہ شاہراہ قریشی قافلوں کے لیے بہت زیادہ فیملیئر شاہراہ تھی۔ تو مدین کا قافلہ بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام کے علاقے سے جڑا ہوا تھا۔ اچھا، بعض متاخرین یہ لکھتے ہیں بعد میں آنے والے کہ مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں ریڈ سی اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، مگر جزیرہ نما سینا کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا کچھ حصہ، کچھ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا تجارتی جو ہے پیشہ ور قوم تھی، تجارت پہ ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور قدیم زمانے میں جو تجارتی شاہراہ بحر احمر ریڈ سی کے کنارے یمن سے مکے اور ینبوع آگے شام تک جاتی تھی، اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی، اس کے عین چوراہے پر ان کی بستیاں آباد تھی، تو گویا یہ سارا کے سارا ٹریڈ راؤٹ کنٹرول کرتے تھے۔ اب آ جائیں ضمن میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کس عمر میں مبعوث کیا گیا، تو علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی متوفی 597 ہجری کے لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا تو ان کی عمر مبارک 20 برس تھی۔ یہ لوگ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو حضرت شعیب نے ان کو اس کمی کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت شعیب کا لقب خطیب الانبیاء ہے، کیونکہ وہ آپ اپنی قوم کو بہت اچھا جواب دیتے تھے۔ جب ان کی قوم کی سرکشی نے بہت طول پکڑا تو اللہ نے ان پر سخت گرمی مسلط کر دی۔ وہ اپنے گھروں میں گئے تو وہاں بھی گرمی کا سامنا تھا، پھر جنگلوں کی طرف نکل گئے تو اللہ نے ایک بادل بھیجا جس نے ان کو دھوپ سے سایہ مہیا کیا۔ اس بادل کے نیچے ان کو بہت ٹھنڈک اور آرام ملی، تو پھر انہوں نے باقی لوگوں کو بلایا اور سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک آگ بھیجی جس نے ان سب کو جلا دیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ یوم جو ہے، یہ دن جو ہے، یہ سائبان یا بادل کے دن کا عذاب تھا۔ تو بہرحال مدین کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے باقی عمر اصحاب الایکہ میں گزاری، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے اور انہیں اللہ کو واحد ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے رہے، مگر وہ لوگ وہ بھی سرکشی میں پڑے رہے اور دن بدن ان کی سرکشی بڑھتی رہی۔ پھر اللہ نے ان پر گرمی مسلط کی اور ان پر بھی وہی عذاب آیا۔ تو میراث الزمان میں
جلد نمبر 1 صفحہ 387 388 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ اچھا، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اہل مدین کو ایک زبردست گرج اور گرجدار آواز اس کا عذاب آیا تھا، اور اصحاب الایکا کا جہاں تک تعلق ہے تو ان پر مسلسل 7 ڈیز تک گرمی مسلط رہی تھی، اور پھر اللہ نے آگ بھیجی جس نے ان سب کو کھا لیا، اور یہی جو ہے یوم ظلہ کا عذاب تھا۔ سورۃ الاعراف میں مدین پر زلزلے کے عذاب کا ذکر ہے، اور یہ زلزلہ اسی آواز سے آیا تھا، اور سورۃ الشعراء میں اصحاب الایکا پر یوم ظلہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ اب سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا، اور ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھو کہ ایمان والوں کو ڈراؤ، اور اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکو، اور سیدھی راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرو، اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور غور سے دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اگر تمہاری ایک جماعت اس دین پر ایمان لائی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اس ضمن میں تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین کو راستے پر بیٹھنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ راستے پر بیٹھ کر ایمان والوں کو ڈراتے تھے اور اللہ کے راستے پر چلنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور قتادہ اور مجاہد بیان کرتے ہیں کہ وہ ان راستوں پر بیٹھ جاتے تھے جو حضرت شعیب کی طرف جاتے تھے، اور جو لوگ حضرت شعیب کی طرف جانا چاہتے تھے ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے پاس نہ جاؤ، وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹے ہیں، جیسا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ اور یہ اس آیت کا ایک ظاہری معنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ڈاکہ ڈالنا ہے، جو لوگ راستے پر چلنے والے مسافروں کو ڈراتے دھمکا کر لوٹ لیتے تھے۔ بہرحال اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ قرآن کریم کے مختلف اور مقامات پہ جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں بھی موجود ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھو اس زمانے میں اس سے مراد کیا تھا، ناجائز ٹیکس لینا، جو لوگوں سے جبراً یہ وصول کرتے تھے، جو شرعاً ان پر لازم نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں حکمرانوں نے ہر چیز پر انواع و اقسام کے ٹیکس عائد کیے ہوئے ہیں۔ anyway تو ہمارے زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ کسی کو غنڈہ گردی کر کے جو چیزیں وصول کرتے ہیں نا لوگ، بھتے لیتے ہیں، تو یہ کام شعیب علیہ السلام کی قوم نے جاری کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب کا یہ قول نقل فرمایا، اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا۔ تو اس آیت سے کیا مقصود ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت پر ابھارنا، کہ دیکھو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تم پہ احسان کیا، تمہیں قوت دی، ایک طاقت دی، ایک جمعیت دی، تو کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ وہ رب جو تمہیں اتنا زیادہ سٹرونگ کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں واپس سے ویک کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اور دیکھو جو لوگ فساد مچاتے ہیں نا زمین میں، وہ تباہ و ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت شعیب علیہ السلام انہیں ترغیب دیتے رہے، لیکن آگے قوم کا مزاج الگ تھا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، وہ ان کی قوم کے جو بڑے متکبر قسم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، ہم اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا ہم چھوڑ دیں گے تمہیں اگر تم واپس ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو قال اولو کننا کارہین، تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا خواہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، بے شک ہم نے اللہ پر بہتان باندھ دیا اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو گئے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے اس دین میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے جو ہمارا رب ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے تو اللہ ہی پر توکل کیا اور اللہ ہی پر توکل کرنا ہے۔ اور ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جب ان کی قوم کی باتیں اس مقام پر پہنچ گئیں کہ اب برداشت نہیں ہوتا، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اب قوم کے سردار کہنے لگے قال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ لوگوں اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، سو ان کو ایک ہولناک آواز یعنی زلزلے نے پکڑ لیا اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی
تھی وہ صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیے گئے گویا کبھی ان گھروں میں بستے ہی نہ تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی نقصان اٹھانے والوں میں سے تو وہ تھے، بجائے اس کے کہ نقصان اٹھانے والوں کو وہ کہتے تھے کہ ایمان والوں تم نقصان اٹھانے والے ہو، ہرگز نہیں، اصل میں نقصان اٹھانے والے یہ تھے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین، تو پھر شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے اور پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو اب میں کافروں کے عذاب پر کیوں کر افسوس کروں۔ تو اب آئیے ان آیات میں جو نکات ہیں ان میں بات کر لیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر کفر میں لوٹنے کے اعتراض کا ذرا جواب میں آپ کو دے دوں کہ جب قوم کے سرداروں نے کہا نا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں ہو جاؤ، تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا خواہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں۔ تو قرآن مجید میں یہ جو الفاظ آتے ہیں جس کا یہاں پہ ذکر ہے او لتعودن فی ملتنا، کہ پھر تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے گویا ان کے دین میں شامل تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ بعثت سے قبل بھی کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو ہے اس ضمن میں آتا ہو کہ آپ ان کو، اور معاذ اللہ شرک جیسا عظیم گناہ، تو یہ معاذ اللہ ایسا کوئی گمان کسی کے ذہن میں اگر آئے العیاذ باللہ کہ وہ کافر تھے، تو اس سوال کے پھر علماء نے جواب دیے۔ دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کے جو پیروکار تھے نا، ان کے دین میں داخل ہونے سے پہلے کافر تھے، مسلمان ہونے سے پہلے وہ تو کافر تھے نا جو پیروکار تھے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پیروکاروں میں شامل کر کے یہ کہا کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ کافر سرداروں نے عوام پر یہ اشتباہ ڈالنے کے لیے اس طرح کہا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ گویا حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہمارے ہم عقیدہ تھے اور پھر انحراف کر گئے اور اپنا کوئی دین بنا لیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو مخفی رکھا ہوا تھا، وہ اظہار نہیں کیا ہوا تھا، تو اس سے قوم یہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بطور استفہام انکار اور تعجب کے فرمایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں داخل ہونے کے لیے کہتے ہو؟ کیا تم ہمیں ہماری مرضی اور پسند کے خلاف اپنے دین میں داخل کر لو گے؟ تم کو یہ علم نہیں کہ توحید کا عقیدہ ہمارے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے جس کو کوئی نکال نہیں سکتا؟ تم ہمیں اس بستی سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہو؟ سن لو کہ دین کی محبت کے مقابلے میں وطن کی محبت کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب آپ اس کو اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنے میں رکھیں تو کیا قریش بھی یہی دھمکیاں نہیں دیتے تھے؟ کیا اسی وجہ سے مسلمانان مکہ کو 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کرنی پڑی اور تیسری دفعہ مدینے کی طرف نہیں ہجرت کرنی پڑی کہ تم ہمیں یہ دھمکی دیتے ہو؟ خدا کی قسم ہمیں ہمارا دین زیادہ محبوب ہے بجز اس کے کہ ہم اس بستی میں رہیں اور تم اسے نکالنے کی ہمیں دھمکی دو۔ اور پھر حضرت شعیب نے کہا کہ بے شک ہم نے اللہ پر بہتان باندھ دیا اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو گئے، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے اس دین میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ اللہ نے ہی ہمیں اس دین میں داخل فرمایا اور تمہارے دین سے محفوظ فرمایا ہے، اور ہمیں تم اب کفر میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ کی مشیت میں یہی ہو تو پھر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہم نے اللہ پر ہی توکل کر لیا، اور جو اللہ پر توکل کرے اس کو اللہ کافی ہے، جیسا کہ سورہ طلاق میں بھی آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے تو اسے کافی ہے۔ تو توکل کا معنی جو ہے وہ سمجھ لیں ذرا۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ توکل کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ کسی کو والی بنانا، اور دوسرا معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا۔ المفردات میں آپ ان دونوں معنی کو بیان کرتے ہیں۔ اور علامہ محمد طاہر پٹنی متوفی 976 ہجری کے آپ لکھتے ہیں کہ توکل کے تمام معاملات یہ ہے اللہ کے حوالے اپنے ہر معاملے کو کر دینا، اللہ ہی مسبب الاسباب ہے،
اور اسباب عادیہ سے قطع نظر کر لی جائے. اور اس کی وہ ایک تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہو اس میں سعی اور کوشش کو ترک کر دیا جائے, اور جو سبب اس کی طاقت میں ہے اس کے حصول کے لیے محنت کی جائے, اور یہ گمان نہ کرے کہ مسبب کا حصول اس سبب سے ہوا ہے بلکہ اس کا حصول اللہ کی جانب سے ہے. یہی اعتقاد رکھنا چاہیے. اور اس کی تائید وہ کہتے ہیں ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سنن الترمذی میں آتی ہے, حدیث 2525, اور اسی طرح جامع الاصول میں آتی ہے حدیث 9505. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر؟ تو آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر توکل کرو. اسی طرح دوا کرنے اور علاج کرانے اس کے متعلق بھی احادیث سنتے جائیں. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے, پس جس کسی بیماری کی دوا حاصل ہو جائے تو اللہ کے اذن سے ہی تندرست ہوتا ہے. یعنی کہ تم کوئی بیماری ہو جائے نا تم دوا کرو, علاج کراؤ, لیکن یقین یہ رکھو کہ شفا اللہ نے دینی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الطب میں آتی ہے, حدیث 5637, اور پھر سنن الکبریٰ میں امام نسائی بھی سے روایت کرتے ہیں, مسند امام احمد میں بھی آتی ہے, جامع الاصول میں بھی آتی ہے. اچھا, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کی دوا بھی نازل کی ہے. صحیح البخاری کی روایت ہے, سنن ابن ماجہ میں, جامع الاصول میں, سنن الکبریٰ میں, امام نسائی کی جو کئی کتب میں آتی ہے. اور اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم دوا کریں؟ آپ نے فرمایا دوا کرو, کیونکہ اللہ نے جو بیماری بنائی ہے اس کے لیے دوا بھی بنائی ہے سوائے بڑھاپے کی بیماری کے. اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, سنن ترمذی میں ہے, سنن النسائی, امام سنن الکبریٰ جو امام نسائی اس میں بھی آتی ہے, مسند الحمیدی میں ہے, مسند امام احمد میں ہے, جامع الاصول میں ہے, الادب المفرد جو امام بخاری کی ایک اور حدیث کی کتاب اس میں آتی ہے, صحیح ابن حبان میں آتی ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں, المعجم الکبیر میں, سنن الکبریٰ میں, کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے. اور اسی طرح حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابی ابن کعب کی طرف ایک طبیب کو بھیجا, ایک ڈاکٹر کو بھیجا, اس نے ان کی ایک رگ کاٹی, پھر اس پر گرم لوہے سے داغ لگایا. تو بہرحال علاج کے جو معاملے ہیں اس کی طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت سعد ابن معاذ کو تیر کے زخم کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لگایا, تو یعنی علاج فرمایا نا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اور حضور نے خود بھی علاج فرمایا ہے. یاد رکھنا, سہل ابن سعد سے سوال کیا گیا کہ نبی کا کس چیز سے علاج کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اب اس چیز کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا. حضرت علی ڈھال میں پانی لے کر آتے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس زخم کو دھوتیں, پھر چٹائی کو جلایا گیا اور اس کی راکھ زخم پہ رکھ دی گئی. یہ غزوہ احد کے بعد کی واقعے کی بتا رہا ہوں میں آپ کو تفصیل. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں متفقون علیہ روایت آتی ہے. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے غزوہ احد کے ضمن میں اسے بڑی تفصیل سے آپ سے ذکر بھی کیا ہے. پھر سنن الترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کئی کتب میں روایت آتی ہے, اور ایسی پھر کئی اور روایتیں بھی آتی ہیں. تو ان متعدد احادیث کو آپ کے سامنے رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ حضور نے بیماری میں علاج کرنے کا حکم بھی دیا اور خود بھی بیماری میں علاج کرایا ہے. تو یہ سارے معاملے کرنا اٹس اوکے, یو شوڈ ڈو اٹ, کرنا چاہیے علاج, کروانا چاہیے علاج, لیکن شفا اللہ نے دینی ہے. وہی دوائی ہے, کسی پہ اثر کرتی ہے کسی پہ نہیں کرتی. تو اس لیے جو ہے اس کو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علاج ہی نہیں کرا رہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ بھی کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے محنت بھی کرنی. ہاں وہ معاملے جو آپ کے پہنچ سے باہر ہیں ان پر تو پھر آپ تکیہ کر سکتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی ہم دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے. یہ طریقہ کار جو ہے وہ بالکل مذہب اسلام اس کو فروغ نہیں دیتا, اس طریقہ کار کو. اچھا, ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں. سنن الترمذی کی ایک حدیث ہے, جامع الاصول میں بھی آتی ہے, مسند امام احمد میں, سنن ابن ماجہ میں, اسی طرح عبداللہ ابن مبارک اسے زہد میں روایت کرتے ہیں, مسند ابو یعلا میں, صحیح ابن حبان میں, پھر حلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے جو تصوف کی کتاب ہے, شعب الایمان میں امام بہقی لاتے ہیں. اس حدیث کو بہت سارے لوگ غلط کوٹ کرتے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حضور نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ سب کو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو لوگ اس حدیث کو کوٹ کر کے کہتے ہیں ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے تو ہمارے پاس بھی رزق آ جائے گا. دیکھیں, پرندے رزق کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں. دیٹس دا پوائنٹ دیٹ دے آر مسنگ. پرندے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے کہ رزق آسمان سے اتر آئے گا, نہیں, وہ محنت کرتے ہیں, نکلتے ہیں, اور جب محنت کرتے ہیں اللہ انہیں دے دیتا ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم یہ یقین رکھو کہ ہر چیز کو وجود میں لانے والی اللہ کی ذات ہے. کسی چیز کا ملنا یا نہ ملنا، نفع اور نقصان، فقر اور غنا، مرض اور صحت، امتحان میں کامیابی ناکامی، موت حیات، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قدرت اور اختیار میں ہے. پھر اس یقین کے ساتھ تم نے اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اسباب کو سامنے لا کر محنت کرنی ہے. جس طرح پرندے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا رہو. امام غزالی جو متوفی ہیں 505 ہجری کے، فرماتے ہیں کہ قناعت و توکل کے بعض مدعی بغیر زاد راہ کے سفر کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ جو توکل اور قناعت کو کچھ عجیب مطلب میں سمجھ گئے ہیں کہ وہ سفر پہ نکل گئے اور ساتھ میں کوئی سامان وامان نہیں اللہ دے دے گا، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ بدعت ہے. صحابہ اور سلف الصالحین سے ایسا چیزیں کرنا منقول نہیں ہیں، بلکہ سلف الصالحین زاد راہ لے کر سفر کرتے تھے، اور ان کا توکل زاد راہ پر نہیں ہوتا تھا، توکل اللہ پر ہوتا تھا. لیکن اللہ نے ہی تو، اللہ کے رسول نے ہی تو کہا ہے کہ اسباب کے تحت کام کرو لیکن اللہ پہ بھروسہ کرو. احیاء العلوم میں آپ نے اس پر بات کی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قوم پر، جو کافر قوم تھی، اس پر عذاب نازل فرمائے، اور مومنین کو، حضرت شعیب کو اور مومنین کو اس سے بچا لے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی سلسلے کو سورہ الاعراف کی جو باقی آیات ہیں انہیں آگے لے کے چلیں گے نیکسٹ ٹائم، اور جو باقی صورتوں میں ان کی قوم کا ذکر ہے پھر ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے آہستہ آہستہ پیش کریں گے تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.